السلام علیکم دوستو، بزرگوں، بھائیوں۔ آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں، جس کے اندر پہلے ہم نے پڑھے تھے الفاظ کی پہچان۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں علامات کی پہچان، کیونکہ پہلے آپ جب دیکھیں تو قرآن شریف میں آپ نے الفاظ کی پہچان کرنی ہے۔ جب آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ نے علامات کی پہچان کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ علامات کے بعد آگے جوں سٹیپ آئے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ تو چلیے آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں علامات کی پہچان، جس کو نورانی قاعدے میں لکھا گیا ہے علامات التشکیل۔ تو اوپر نوٹ بھی دیا گیا ہے، زیر، دو زیر اور کھڑا زیر حروف کے نیچے ہوتے ہیں، باقی حروف کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر مین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز الفاظ کے نیچے دی گئی ہوگی وہ زیر ہوگی، کیونکہ الفاظ کے نیچے سوائے زیر کے اور کوئی بھی علامت نہیں ہوگی۔ جتنا بھی قرآن مجید آپ چیک کر لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، الفاظ کے نیچے صرف زیر لگی ہوگی۔ الفاظ کے نیچے صرف زیر ہوگی، زیر کے علاوہ اور کوئی علامت بھی نہیں ہوگی۔ باقی جتنے علامات ہیں وہ ساری الفاظ کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ پہلے آپ دیکھیں، یہ دو پھولوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہے یہ ہے زبر۔ زبر ہمیشہ الفاظ کے اوپر ہوتا ہے، جو بھی زبر ہوگی وہ الفاظ کے اوپر ہوگی۔ اب پہلی لائن پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے لکھا ہوا ہے زیر۔ یہ زیر جو ہے یہ ہمیشہ الفاظ کے نیچے ہوتی ہے، یہ آپ اس کا سائن بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے ہے پیش۔ پیش ہمیشہ الفاظ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی یہ شکل ہوتی ہے، جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ پیش کی شکل ہے۔ پیش دو قسم کا ہوتا ہے، جو آگے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے دوسرا پیش بھی ہے اسی ہی سبق میں، تو جو ہی وہ ترتیب کے سامنے آتا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ پھر اس کے آگے دیکھیں دو زبر، یہ بھی الفاظ کے اوپر ہوتا ہے۔ دو زبر، پہلے آپ لوگوں نے ایک زبر پڑھا تھا شروع میں، یہ ہے دو زبر۔ اس کی علامت دیکھیں، دو اس کے اپنے علامات ہیں، یعنی کہ دو سائن ہیں۔ دو زبر، ایک زبر پھر اس کے اوپر دوسری زبر، یہ دو زبر۔ پھر اس کے بعد دوسری لائن پہ آ جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے دو زیر۔ دو زیر، زیر کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زیر ہمیشہ الفاظ کے نیچے ہوتی ہے، تو یہ دو زیر ہیں، یہ بھی دونوں الفاظ کے نیچے ہوں گی۔ پھر اس کے آگے دیکھیں تو دو پیش ہیں۔ ایک پیش وہ ہے جو پہلا آپ نے پڑھا ہے، دوسرا اس کے اوپر کھڑا پیش لگایا گیا ہے۔ کبھی بھی قرآن مجید کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں، جہاں بھی دو پیش ہوں گے، ایک پیش اس طرح ہوگا عام، دوسرا جو عام مقصد ہے قرآن مجید میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے، جب بھی دو پیش استعمال ہوں گے اس کے اوپر کھڑا پیش ہوگا، الٹا پیش، یعنی کہ اس کو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی نشانی ہے۔ پھر اس کے آگے ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر یہ الف کی شکل میں ہے، کھڑا زبر یہ بھی الفاظ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے چلتے ہیں تیسری لائن پہ۔ تیسری لائن پہ آپ دیکھیں تو کھڑا زیر ہے، تو کھڑا زیر بھی اسی طرح ہے الف کی شکل میں، یہ الفاظ کے نیچے ہوتا ہے۔ زیر جو بھی ہوگا وہ الفاظ کے نیچے ہوگا۔ الٹا پیش آپ نے دیکھا ہے، آگے
آ گیا ہے وہ الفاظ الٹا پیش، یہ پیش ہے جس کو ہم پڑھیں گے الٹا پیش، اس کی اپنی شکل ہے۔ جب بھی دو پیش آئیں گے تو اس کے اوپر بالکل یہ الٹا پیش ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جزم، جیم زے میم جزم۔ یہ جو جزم ہے، جزم دال کی شکل میں ہے، جو ہم نے پہلے الفاظ میں پڑھا تھا دال، یہ جزم ہمیشہ دال کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کے اوپر دیا گیا ایک سائن ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ دال کی شکل میں ہے، تو جو دال ہو آپ سمجھ لیں یہ جزم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جزم تو صرف اس کی شکل میں ہے، دال کی شکل میں ہے، باقی یہ الفاظ میں نہیں آئے، یہ علامات میں آئے۔ علامات ہمیشہ الفاظ کے اوپر نیچے ہوتی ہیں، الفاظ کی اپنی جگہ ہیں، علامات کی اپنی جگہ ہیں۔ یہ جزم علامات ہے، یہ جزم دال کی شکل میں ہوگا اور اوپر ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے تشدید۔ یہ تشدید کے تین جو ہے نا، ایسے سمجھو تین کھڑے اس کے جو ہے نا، آپ دیکھیں جس طرح ہم سین لکھتے ہیں، سین کی طرح اس کو ایسے سمجھو جس طرح آدھا سین ہوتا ہے۔ شروع میں جو سین لکھتے ہیں ہم اردو میں، سین لکھ کر پھر اس کے آگے اور الفاظ لکھتے ہیں، اسی طرح یہ سائن ہے، یہ تشدید، اس کو تشدید بولتے ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف کے تقریباً جو ہے نا آپ دیکھیں گے بالکل اوپر آتا ہے، صرف زیر قرآن مجید کے جو بھی الفاظ ہیں ان کے نیچے آتا ہے، باقی جو بھی علامات ہیں یہ اوپر ہوتی ہیں۔ بڑی مد، بڑی مد، اس کو بولتے ہیں بڑی مد۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن شریف کے اندر بالکل اوپر آپ کو نظر آئے گا، جس طرح ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر غالباً یہ جو علامات ہیں یہ موجود ہیں۔ بڑی مد، بڑی مد اس طرح ہے جس طرح آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہیں الف مد آ، الف مد آ کے اوپر دیکھیں، الف اس کے اوپر مد ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں الف مد آ، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں الف مد آ کیونکہ اس کے اوپر یہیں مد ہوتی ہے۔ یہ ہے بڑی مد۔ تو یہ جو بڑی مد ہے نا، اس کا آپ اینڈ والا سرا دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا نیچے ہے، تھوڑا سا اس طرح نیچے ہے، اوپر والا پہلے والا حصہ بالکل اوپر ہے اس طرح ٹاور کی شکل میں، اور جو دوسرے والا اس کا اینڈ ہے نا، اینڈ وہ بالکل نیچے دیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں بڑی مد۔ اس کے آگے ہے صرف مد، میم زبر دال مد۔ مد ہے وہ عام صورت میں ہے، عام سی شکل میں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس میں پہچان کرنی ہے کہ بڑی مد میں کون سی چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، اور عام سی مد میں کون سی تبدیلی ہے۔ عام سی مد جو ہے یہ عام صورتحال میں ہے، یہ جو بڑی مد ہے اس کے اوپر آپ اس کا پہلا سرا دیکھ لیں، یہ بالکل سیدھا ہے، پھر اس کے اینڈ والا حصہ دیکھیں بالکل وہ نیچے کی طرف اس طرح جھک رہا ہے، نیچے اس کا جو ہے نا نیچے دیا گیا ہے، تھوڑا سا نیچے نکلا ہوا ہے، یہ بڑی مد ہے۔ آپ لوگوں کو بڑی مد اور چھوٹی مد کی پہچان لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن شریف میں پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ الفاظ آپ لوگوں نے جو دیکھے ہیں، تو یہ الفاظ ابھی آپ قرآن مجید میں چیک کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے آپ لوگوں نے پڑھے تھے الفاظ، پھر اس کے بعد یہ ہیں علامات۔ علامات اور الفاظ کی پہچان آپ کو میں بتا دوں تو ادھر ہی تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ پہلے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے دیا گیا ہے زبر، زے بے رے زبر، اس کو اردو میں پڑھیں تو زبر، پھر اس کے آگے اس کا سائن ہے زبر کا دیا گیا ہے۔ زبر جو ہے یہ الفاظ ہے، زبر یہ جو لکھا ہوا ہے اردو میں یہ الفاظ ہے، اس کے آگے جو زبر کا سائن دیا گیا ہے یہ علامات ہے۔ اسی طرح آپ پہلی لائن میں دیکھیں زیر، زیر جو لکھا گیا ہے زے رے زیر، یہ الفاظ ہے،
اور اس کے آگے جو علامات دی گئی ہے یہ زیر کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو زیر اردو میں لکھا گیا ہے یہ ہے الفاظ، پھر اس کے آگے ہے زیر کی علامت، پھر اس کے آگے اسی طرح دیکھیں پیش ہے، پیش اردو میں لکھا گیا ہے، یہ لفظ ہے، لفظ ایک ہوتا ہے یہ بلکہ الفاظ ہے، الفاظوں کا مجموعہ ہے، 3 اس میں الفاظ ہیں تو یہ الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے آگے پیش دیا گیا ہے، پیش جو ہے نا اس کے آگے پیش کی علامت ہے، پہلے پیش لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہے، اس کے آگے پھر پیش کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے آگے ہے 2 زبر، 2 زبر، یہ 2 زبر جو ہے یہ الفاظ ہیں، اس کے آگے پھر 2 زبر کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے آگے ہے 2 زیر، 2 زیر الفاظ ہیں اردو میں لکھے گئے ہیں، پھر اس کے آگے 2 زیر کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے آگے ہے 2 پیش، 2 پیش جو اردو میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہیں، پھر اس کے آگے ان کی علامت دی گئی ہے، پھر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو اردو میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہے، پھر اس کے آگے اس کی علامت ہے، کھڑا زیر یہ جو لکھا گیا ہے اردو میں یہ الفاظ ہیں اور اس کے آگے کھڑا زیر کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے بعد ہے الٹا پیش، الٹا پیش یہ جو اردو میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہے، اس کے آگے الٹا پیش کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے آگے ہے جزم، جزم جو لکھا گیا ہے یہ اردو میں یہ الفاظ ہیں، اس کے آگے پھر جزم کی جو ہے نا علامت دی گئی ہے، پھر اس کے آگے ہے تشدید، تشدید اردو میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہے، پھر اس کے آگے اس کی علامت دی گئی ہے تشدید کی، پھر بڑی مد ہے، بڑی مد جو اردو میں لکھا گیا ہے یہ بھی الفاظ ہے، اس کے آگے پھر اس کی علامت دی گئی ہے، پھر اس کے بعد ہے مد، مد اردو میں لکھا گیا ہے یہ الفاظ ہے، اس کے آگے پھر اس کی علامت دی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ کل تک کے لیے یہی سبق کافی ہے، پھر انشاءاللہ نئے سبق کے لیے نئے سبق کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔